نے محبت کا اظہار فرمایا کہ قبل از وقت اطلاع دے دیا کہ یہ گناہ کرنے پر یہ عذاب ہے، تاکہ تم ان گناہوں سے محفوظ رہو۔ تو منہیات اور نواہی کے اندر جہاں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ سے منع کیا، غیبت سے منع کیا، بہتان سے منع کیا، زنا سے منع کیا، قتل سے منع کیا، دھوکہ دہی سے منع کیا، وعدہ کر کے مکر جانے سے منع کیا، ان تمام فہرست کے اندر ایک بہت بڑی چیز آتی ہے جس کو ہم سود کے نام سے جانتے ہیں۔ سود، اور سود کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو اس کے عذاب کے متعلق حکم ارشاد فرمایا پہلے تو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب یہاں دیکھیے ہمارا رونا بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمان نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے، وہ اپنی معیشت کو، اپنی اقتصادیات کو سود کے نظام پر بظاہر اپنے طور پر منظم سمجھ رہے ہوتے ہیں، بظاہر اپنے طور پر مستحکم سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنی معیشت کے استحکام کے لیے ان کی پیروی کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے ہیں، کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ کے شروع میں ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو مجھے اور میرے محبوب کو مانتے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لاتے ہو۔ یعنی یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے کافروں سے کیا ہی نہیں ہے، کافروں کا تو تذکرہ بھی نہیں کرا، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ پھر فرمایا وذروا، اور چھوڑ دو ما بقی من الربا، جو باقی ماندہ سود ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقت میں اور واقعتاً سچے مومن ہو۔ اگر تم سچے مومن ہو، سچے مسلمان ہو، تو ایک تو اللہ سے ڈرو، اور دوسرا سود کا باقی ماندہ شے بھی چھوڑ دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور سود کے معاملات سے پیچھے نہیں ہٹو گے، اور سودی کاروبار اور سودی تجارت سے پیچھے نہیں ہٹو گے، اور اپنے سودی معاملات کو لے کر رکھے رہو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اب ایسے بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے کہ اب جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا چاہتا ہے، اب وہ بندہ سودی معاملات کو جاری رکھے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ بندہ سودی تجارت کرتا رہے، سودی کاروبار کرتا رہے، سودی لین دین کرتا رہے۔ جو بندہ سود کے کسی عنصر کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہوگا، وہ بندہ گویا اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ تو اس کا اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ اس کی وعید ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی بندہ سود کے ساتھ جب جڑ جاتا ہے اور سودی معاملات کے ساتھ اس کی زندگی بسر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو گویا خدا اور اس کے رسول سے اس کا اعلان جنگ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں سود کے تمام معاملات سے بچنے کا ہم مسلمانوں کو حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ سود کو عربی زبان کے اندر ربا کہتے ہیں، اور اردو زبان کے اندر بھی اب عام طور پر ربا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ربا۔ تو یہ ربا در حقیقت عربی زبان کا لفظ ہے کہ اردو میں اس کو سود کہا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر سود کی دو صورتیں ہیں، ایک کو ربا النسیہ کہا جاتا ہے اور ایک کو ربا الفضل کہا جاتا ہے۔ ربا النسیہ کا ایک نام ربا القرآن بھی ہے، اسی طرح ربا الفضل کا ایک نام ربا الحدیث بھی ہے۔ اب دیکھیے ربا النسیہ یہ زمان عرب کے ہاں یہ معروف تھا، زمان جاہلیت کے اندر یہ عام طور پر چلتا تھا ربا النسیہ۔ ربا النسیہ کی بنیادی طور پر دو صورتیں رائج تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ مثلا ایک شخص
کسی دوسرے کو 1000 روپے قرضہ دے اور وقت معین کر لے کہ 3 ماہ کے بعد تم مجھے یہ 1000 روپے واپس کرو گے اور اس 1000 روپے پر تم مجھے 100 روپیہ بطور اضافہ سود کے دو گے۔ ایک تو یہ رواج عام تھا کہ جتنا روپیہ دیتے تھے وقت متعین کرتے تھے کہ اتنے وقت تک، جیسے عام طور پر کوئی بندے کو ضرورت ہو، وہ کسی سے 50,000 روپے 2 مہینے کے لیے لے لے تو دینے والا کہے کہ 2 مہینے کے بعد 50,000 کی رقم تو ویسے ہی دو گے، مگر چونکہ 2 مہینہ تم میرے 50,000 روپے کو استعمال کرو گے، لہذا 50,000 پر تم مجھے 5,000 روپے اور اضافہ دو گے، تو 50,000 تو اصلی رقم آ جائے گی، لیکن یہ جو 5,000 روپے اضافہ ہوگا یہ 5,000 روپے یہ سود ہوگا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت میں ایک تو یہ طریقہ سود کا عام طور پر اس کا چلن تھا، اس کا رواج تھا۔ دوسری صورت جو زمانے جاہلیت کے اندر عام طور پر چلا کرتی تھی وہ صورت یہ ہوتی تھی کہ مثلا کوئی شخص کسی کو 5 مہینے کے لیے 10,000 روپے دے دے اور طے یہ کرے کہ ہر مہینہ تم مجھے 500 روپے دو گے، اور جب 5 مہینہ مکمل ہو جائے گا تو پھر جو تم نے 10,000 روپے کی رقم لی تھی وہ 10,000 روپے کی رقم تم مجھے واپس کر دو۔ یعنی یہاں آخر میں آ کر سارا پیسہ اضافی ایک ساتھ نہیں لے رہا، بلکہ ہر ماہ تھوڑا تھوڑا لے رہا ہے، اور جب پورا متعین وقت قریب آ گیا تو اس وقت پر آ کر پورا پیسہ واپس لے رہا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں کہ معین وقت گزر جانے کے بعد کچھ رقم اضافی لے لی جائے یا معین رقم کا وقت آنے پر معین رقم لے لیا جائے اور ہر ماہ کچھ پیسے لیتا رہے، یہ دونوں صورتیں سود کی ہیں اور یہ دونوں صورتیں زمانے جاہلیت کے اندر عام تھی۔ انہی دونوں صورتوں کو اصطلاح شرع میں ربا النسیہ کہا جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان دونوں صورتوں کو حرام فرما دیا، ان دونوں صورتوں کو منع فرما دیا۔ ایک صورت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمائے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو اللہ سے ڈرو، اور فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اور سود کا جو باقی پیسہ کسی بندے پر چڑھا ہوا ہے تم اسے چھوڑ دو، ان کنتم مومنین، اگر تم حقیقت میں مومن ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ پر ایمان لا چکے ہو، اگر تم حقیقت میں رسول اللہ کی غلامی میں آ چکے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے ہو، اگر تم حقیقت میں رب کی رضا اور صاحب گنبد خضرا کی رضا کو چاہتے ہو، اگر تمہاری زندگی کا مقصد حقیقتاً اللہ اور اس کی رضا، رسول کی رضا بن چکی ہے، تو فرمائے ان کنتم مومنین، اگر صورتحال یہی ہے تو اب تم تمام سودی معاملات کو چھوڑ دو۔ اگر دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، اگر دعویٰ یہ ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، اگر دعویٰ یہ ہے کہ اللہ رسول کی محبت سے بڑھ کر کسی اور کی محبت میرے دل کے اندر نہیں ہے، اگر دعویٰ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ میں کسی کی پوجا نہیں کرتا ہوں، کسی کی پرستش نہیں کرتا ہوں، میرے دل کے اندر کوئی خواہش میرے شریعت کے خلاف نہیں ہے، اگر دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں اور عملی زندگی سود کے ساتھ بسر ہو رہی ہے، تو فرمایا پھر تمہارا دعویٰ کبھی بھی سچا نہیں ہو سکتا ہے، تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ پھر جو تم یہ بات کر رہے ہو کہ میں خدا کو مان رہا ہوں، اس کے رسول کو مان رہا ہوں، تو تم اس دعوے میں سچے نہیں۔ اگر تم حقیقتاً خدا اور اس کے رسول کو مان رہے ہو تو وہی خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ سود سے اپنے نظام کو پاک کر لو، وہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے تمام معاملات کو، اپنی تمام تجارتوں کو، اپنے تمام لین دین کو، اپنی زندگی کے ہر معاملے کو سود سے پاک اور صاف کر لو۔ اگر تم عملی طور پر اس طرح کرنے کے لیے تیار ہو اور کر رہے ہو تو ہاں اب تمہارا جو دعویٰ ہے
کہ جو تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہو تو اب تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، اب تمہارا دعویٰ قابل قبول ہے۔ تو یہ ربا النسیہ، اس کا چونکہ رواج اور چلن زمانے جاہلیت میں تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی۔ پھر دوسری جو قسم ہے سود کی، جس کو ربا الفضل شریعت اسلامیہ کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، وہ 6 چیزیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ الذهب بالذهب والفضة بالفضة، پھر فرمایا البر بالبر، پھر فرمایا الشعیر بالشعیر، پھر فرمایا التمر بالتمر، پھر فرمایا الملح بالملح۔ یہ 6 چیزوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دیکھیے ہمارے دور کے اندر تو اب کاغذی نوٹ چلتی ہے، کرنسی چلتی ہے، مگر یہ ذہن نشین رکھیے گا ہر دور کے اندر کاغذی کرنسی نہیں چلتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی کاغذی کرنسی نہیں ہوتی تھی جو ہمارے ہاں نوٹ کی صورت میں موجود ہے۔ کسی زمانے کے اندر خرید و فروخت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ سامان میرے پاس بھی ہے اور سامان آپ کے پاس بھی ہے، جس سامان کو آپ کی ضرورت ہے آپ وہ سامان مجھ سے لے لیں، بدلے میں اپنا کوئی ایسا سامان مجھے دے دیں جس سامان کو مجھے ضرورت ہے۔ تو اس طرح کا لین دین چلتا تھا۔ اسی طرح کے کھانے پینے کی اشیاء بھی چلتی تھی۔ مثلا میرے پاس گھی زیادہ ہے اور آپ کے پاس چاول زیادہ ہے، مجھے چاول کی ضرورت ہے اور آپ کو گھی کی ضرورت ہے، تو خرید و فروخت اس طرح ہوتا تھا کہ میں گھی لے کر آپ کے پاس آ جاؤں کہ اس گھی کے عوض آپ مجھے چاول دے دیں، تو آپ گھی لے کر آپ چاول لے لیتے تھے۔ پھر اسی طرح زمانہ بدلا تو زمانے کے تغیر کے ساتھ پھر اشیاء کے ساتھ خرید و فروخت ہونے کی بجائے پھر اب سونے اور چاندی کے سکے رائج ہو گئے، جس کو عام لفظوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ درہم اور دینار کہا جاتا ہے۔ یہ سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، تو پھر سونے اور چاندی کے سکوں کے ساتھ پھر یہ خرید و فروخت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ پھر بندہ سونے یا چاندی کا سکہ دیتا تھا اور اپنی ضرورت کی اشیاء کو لے لیتا تھا۔ پھر اور زمانہ بدلتا گیا، پھر ہمارا زمانہ آیا کہ اب اس زمانے کے اندر نہ ہی اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے کہ تبادلہ اشیاء سے کوئی خرید و فروخت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس زمانے کے اندر درہم و دینار یعنی نہ سونے کا سکہ چلتا ہے نہ چاندی کا سکہ چلتا ہے، بلکہ ہمارے دور کے اندر اب کرنسی نوٹ چلتی ہے کہ ہم کرنسی دیتے ہیں، روپیہ دیتے ہیں اور روپیہ دے کر پھر ہمیں اشیاء مل جاتی ہے۔ تو اب اس زمانے کے اندر جس زمانے کے اندر اشیاء سے تبادلہ ہوتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا ایک تو سونا، اور دوسرا فرمایا چاندی، تیسرا فرمایا گندم، چوتھی چیز فرمایا جو، پانچویں چیز فرمایا نمک، اور چھٹی چیز فرمایا کھجور۔ فرمایا یہ 6 اشیاء ایسی ہیں جب تم ان اشیاء کا آپس میں تبادلہ کرو، یعنی گندم دے کر گندم خریدو، کھجور دے کر کھجور خریدو، نمک دے کر نمک خریدو، یعنی اب آپ دیکھیے، آپ کھجور کی ایک مثال لے لیجئے تو آپ کو معلوم ہے کھجور ساری کوالٹی میں ایک جیسی نہیں ہوتی، کوالٹی میں فرق ہوتا ہے۔ تو اب اگر میرے پاس اعلیٰ کوالٹی ہے اور آپ کے پاس خسیس کوالٹی ہے، اور آپ چاہیں کہ میں اعلیٰ کوالٹی آپ کو 1 کلو دے دوں اور بدلے میں آپ سے 3 کلو خسیس کھجور لے لوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک جنس کی شے ہو اور وزن کے اندر یا کیل کے اندر برابری ہو تو فرمایا ایک جنس کی شے پھر برابر برابر کبھی بھی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی۔ ان 6 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ان 6 چیزوں کے اندر ائمہ مجتہدین نے غور و فکر کیا، دیکھا کہ ان 6 چیزوں میں کون سی ایسی علت چھپی ہوئی ہے، کون سی ایسی شے چھپی ہوئی ہے جو ان 6 چیزوں کے اندر پوری کی پوری صادق آ رہی ہے، جس کو علت مشترکہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ امام اعظم، امام الائمہ، سراج الامہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں، ان کے پیروکار ہیں۔ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ ان 6 چیزوں کے اندر
ایک تو جنسیت اور دوسرا قدر، یہ علت مشترکہ ہے۔ اب کبھی بھی کوئی بھی شے ہو جس کی جنس ایک ہو اور جس کو وزن کر کے خریدا اور بیچا جاتا ہو، فرمایا حدیث رسول کی روح سے اگر اس میں ادھار خرید و فروخت ہوگا یا کمی اور زیادتی کے ساتھ خرید و فروخت ہوگا تو فرمایا شریعت کی نگاہ میں اب وہ سود ٹھہرے گا، اب وہ سود ہوگا۔ اسی کو اصطلاح کے اندر ربا الفضل اور دوسرا نام اس کا ربا القرآن ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک سے اور سنت مبارک سے اس شے کو بھی حرام فرما دیا ہے۔ تو اس طرح شریعت اسلامیہ میں چاہے ربا النسیہ ہو چاہے ربا الفضل ہو، یہ دونوں کی دونوں صورتیں حرام ٹھہرتی ہیں۔ تو سود کی ساری صورتیں آ کر ادھر ہی سمٹ جاتی ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اصل شے کو حرام کر دیا ہے تو اس کے تابع ہو کر جتنی بھی شے آئیں گی وہ سب کے سب حرام ہی ٹھہریں گے، وہ سب کے سب حرام ٹھہریں گے۔ تو اب ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ سود کے جتنے معاملات آج ہمارے نظام کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ہماری طبیعتوں کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے نظام سے بھی سود کو نکالیں اور اپنی طبیعتوں سے بھی سود کو نکالیں۔ نظام سے سود کا نکالنا یہ مشکل ہے، مگر طبیعتوں سے سود کا نکالنا یہ انتہائی مشکل ہے۔ کہ زبان سے تو میں اور آپ ہر بندہ چکنی چپٹی باتیں کر لیتا ہے، زبان سے تو میں اور آپ ہم سے بڑھ کر متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں ہوتا۔ دعوے تو ہمارے زہد و ورع والے ہوتے ہیں، دعوے تو ہمارے اللہ کے حضور جھکنے والے ہوتے ہیں، اور بات کرنے بیٹھ جائیں اور محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے، اور عبادت کا چیپٹر کھل جائے تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہی وقت کے صوفی ہیں، ہم ہی وقت کے غوث ہیں، ہم ہی وقت کے قطب ہیں۔ مگر جب عملی دنیا کے اندر آ جائیں تو عملی دنیا میں ہم سب کے سب زیرو نظر آ جاتے ہیں۔ یعنی ہم باتوں کے غازی تو بہت اچھی طریقے سے بن جاتے ہیں، مگر جب میدان عمل کی بات آتی ہے تو میدان عمل کا کوئی شاہ سوار نہیں بن پاتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ نظام سے سود نکالنے کی بات ہر بندہ کر سکتا ہے، اصل شے یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں سے سود کو نکالیں، ہم سود کو برا جانتے ہوئے اپنے آپ کو سود سے پاک کرنے کی جرت رکھیں، سود سے پاک کرنے کی ہمت رکھیں۔ سود سے پاک ہونے کے لیے اگر ہمارا کاروبار ظاہری طور پر حقیقتاً نہیں ہوتا، کبھی ظاہری طور پر اگر محسوس ہو کہ ہم ایک قدم پیچھے ہو جائیں گے تو ہمارے اندر یہ جرت ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اگر ظاہری طور پر ہمیں ایک قدم پیچھے بھی ہونا پڑے تو ہم قدم پیچھے ہٹا لیں گے، مگر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کو مول نہیں لیں گے۔ جب ہمارا مزاج یہ بن جائے گا، ہماری طبیعتیں یہ بن جائیں گی، ہماری طبیعتوں کا تسلسل اس طرح ہو جائے گا، پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ ہم اپنے نظام کو سود سے پاک کریں۔ جب ہماری طبیعتیں خود نہیں پاک ہو رہی ہو، جب ہمارا مزاج خود نہیں پاک ہو رہا ہو، ہمارے قول اور ہمارے عمل میں تضاد ٹھہرتا ہو، قول سے ہم صوفی نظر آتے ہو اور عمل کے میدان میں ہم یہ کہتے ہو کہ کاروبار میں قرآن کی بات نہ کیا کرو، کاروبار میں حدیث کی بات نہ کیا کرو، لین دین کے اندر تم اصطلاح شرع کی بات نہ کیا کرو، لین دین کے اندر میرے نماز کو نہ لایا کرو، میرے کاروبار کے اندر میرے روزوں کو نہ لایا کرو، میرے لین دین کے اندر میرے حج کو نہ لایا کرو۔ جب ہمارا قول اور ہمارے عمل میں یہ تضاد ہوگا تو کبھی بھی ہمارا دل اس طرح مطمئن نہیں ہو سکتا کہ ہمارا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، کیونکہ ہمارے قول میں اور ہمارے عمل میں تضاد ہے۔ ہمیں قول اور عمل کو ایک نقطے پر لانا ہوگا اور نقطہ واحد پر لانا ہوگا، اور وہ نقطہ واحد الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ہے کہ ہم جس سے بھی محبت کریں گے، جس کو بھی اپنے دل میں جگہ لیں گے، ہم جس کی بھی قدر کریں گے، جس کی بھی عزت کریں گے، وہ ساری کی ساری اس لیے ہوگی کہ ہم اپنے رب کی رضا کے چاہت ہیں،
اپنے رب کی رضا کو چاہنے والے ہیں اور اپنے رسول کی رضا کو چاہنے والے ہیں، اور ہم جس سے دور ہوں گے، جس کو اپنے دل سے نکالیں گے، جس کی توہین کریں گے، جن کی تنقیص کریں گے، وہ صرف اس لیے کریں گے البغض فی اللہ کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کی محبت کو دل میں کبھی جگہ نہیں دینا ہوگا۔ جب ہمارا طرز عمل اور طرز زندگی اس طرح بن جائے گی، پھر کبھی بھی ہم لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ آج ذہن کے اندر بہت سے سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ ایک سادہ سا سوال دیکھیے، سود کے معاملے میں یہ بھی اٹھتا ہے کہ مثال کے طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے میں آپ سے 10 سال کے لیے 10 لاکھ روپے کی رقم بطور قرض لے لوں کہ آپ مجھے 10 سال کے لیے 10 لاکھ روپے کی رقم بطور قرض دے دیں۔ اب شریعت اسلامیہ کا حکم کیا ہے؟ آپ اگر مجھے قرض دیں گے، آپ کے پاس 2 اختیار ہے، دے سکتے ہیں تو دے دیں، اس پر اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے گا، اور نہیں دے سکتے تو آپ صاف طور پر منع کر دیں کہ منع کرنے پر اگر میں اپنے دل کے اندر برائی لاؤں گا تو یہ میری کم ظرفی ہوگی۔ بھائی آپ نہیں کر سکتے تو آپ خوش دلی سے اچھی زبان کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ اپنی کسی بات کو، کسی مجبوری کو سامنے رکھ کر اس طرح منع کر دے کہ سامنے والے کی دل آزاری بھی نہ ہو، تو اس میں کوئی شرعاً کوئی بھی قباحت اور کوئی ممانعت نہیں ہے۔ مگر مثال کے طور پر آپ مجھے 10 سال کے لیے 10 لاکھ روپے قرض دے دیں تو 10 سال کے بعد میں آپ کو 10 لاکھ روپے واپس کروں گا۔ اگر اس پر آپ مجھ سے 1 روپیہ بھی اضافہ مانگیں گے تو وہ 1 روپیہ بھی سود ہوگا، وہ 1 روپیہ بھی سود ہوگا۔ اب دیکھیے عمومی طور پر ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ بھائی آج کی تاریخ میں جو 10 لاکھ روپے کی ویلیو ہے، 10 سال کے بعد 10 لاکھ روپے کی وہ ویلیو نہیں بچے گی۔ اب دیکھیے اگر آپ مجھے پاکستانی کرنسی دیں گے، روپیہ دیں گے، تو روپیہ کی ویلیو تو دن بدن گھٹتی جا رہی ہے، وہ تو پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ تو 10 سال کے بعد آج 10 لاکھ روپے سے میں جو کام کر سکتا ہوں، 10 سال کے بعد میں وہ کام 10 لاکھ سے نہیں کر سکتا، پھر وہی کام کے لیے مجھے 30 لاکھ روپے چاہیے ہوں گے۔ تو ذہن کے اندر شبہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم سود سے پاک نظام لے کر آئیں گے تو اس طرح تو بندہ قرض دینے والا، کاروبار کرنے والا، وہ تو تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ بڑے بڑے کاروبار کئی مہینوں کے ادھار پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کا ذہن کے اندر سوال آتا ہے۔ تو دیکھیے اس کا سادہ سا حل ہے، اور جو کاروبار ہوتے ہیں بڑے بڑے، وہ کاروبار ہوتے بھی اسی طرح ہیں کہ جب لین دین ہو یا ادھار کا معاملہ ہو تو لین دین میں اور ادھار میں ہمیشہ آپ مستحکم کرنسی کو فوقیت دیں، کہ آپ دیکھیں کون سی کرنسی ایسی ہے جس کرنسی کی مارکیٹ ویلیو گرتی نہیں ہے۔ جیسے موجودہ دور میں اگر کوئی بندہ 10 لاکھ روپے 10 سال کے لیے ادھار مانگے اور آپ مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری مارکیٹ ویلیو بھی کم نہ ہو، تو آپ 10 لاکھ روپے کا ڈالر خرید لیں، کہ 10 لاکھ روپے کا جتنا ڈالر آئے آپ اتنا ڈالر لے کر اس کو ادھار دے دیں، اور بولیں بھائی 10 سال کے بعد اب مجھے پاکستانی کرنسی نہ دینا، بلکہ جتنا ڈالر تمہیں دیا ہے اتنا ہی ڈالر مجھے واپس کر دینا۔ تو اس سے کیا ہوا؟ ادھار بھی آپ کا ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے بھی مستحق ہو گئے، سامنے والے کی ضرورت بھی پوری ہو گئی، اور آپ کے روپیہ کی مارکیٹ ویلیو بھی کم نہیں۔ پھر اسی طرح آپ سونے کو لے لیں، کوئی بندہ آپ سے 2 لاکھ روپیہ آپ سے ادھار مانگے 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، آپ بولیں کہ 4 مہینے کے بعد اس کی وہ مارکیٹ ویلیو نہیں ہوگی تو میں تو پھنس جاؤں گا، یہ 4 لاکھ روپے میں کہیں اور لگا دوں۔ تو آپ ظاہر سی بات ہے، ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے جسم واحد ہے، کہ اگر سامنے والا بندہ پریشان ہے اور اس کی پریشانی سے ہم مسلمان پریشان نہیں ہوتے تو پھر تو ہمارے ایمان پر سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی تمہارا مسلمان بھائی مجبور ہے تو تم اس کی مجبوری میں اس کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے۔ اب جب ساتھ دینا ہے تو آپ 3 لاکھ روپے کا آپ سونا خرید لیں، تو جتنا وزن سونے کا ہے اتنا آپ اس کو سونا دے دیں، اور بولیں بھائی 4 مہینے کے بعد اب تم مجھے پاکستانی کرنسی روپیہ مجھے واپس نہیں کرنا، بلکہ جتنے وزن میں نے سونا تمہیں دیا ہے اتنے وزن میں مجھے سونا واپس کر دینا۔ آپ دیکھیے سونے کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے اور ڈالر کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، تو ظاہری طور پر دینے والے کا نفع مل رہا ہے
مگر یہ نفع اصطلاح شرع میں سود نہیں ہوگا، یہ اصطلاح شرع میں سود نہیں ہوگا۔ تو شریعت اسلامیہ نے ہر چیز کا زندگی کے ہر قدم پر رہبری اور رہنمائی کی ہے، بشرطے کہ ہم آ کر سیکھیں تو صحیح، ہم آ کر پوچھیں تو صحیح، ہم آ کر سوال تو کریں۔ اب اپنے ذہن سے کوئی بات آئے اور اپنے ذہن سے جواب نکال لیا، تو اپنے ذہن سے اگر ہم جواب نکالتے رہیں گے تو اللہ نے پھر قرآن کیوں نازل کیا تھا؟ پھر اللہ نے اپنے محبوب کو کیوں بھیجا تھا؟ پھر اپنے محبوب کی سنت کو قائم کیوں کیا تھا؟ آج ہماری عوام کا 90% معاملہ یہی ہے، جب بھی کوئی سوال ابھرتا ہے، جب بھی کوئی بات ذہن کے اندر آتی ہے، جب بھی کوئی موضوع چھڑتا ہے، ہم کسی صاحب علم کی طرف نہیں جاتے، ہم قرآن کھول کے پڑھنا نہیں دیکھتے، ہم حدیث کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اس کا جواب اپنے ذہن سے سوچتے ہیں، اپنی اختراع سے سوچتے ہیں، اپنے عقل و خرد کو سامنے لاتے ہیں، اپنی سوچ و فکر کو سامنے لاتے ہیں، اور جو ہمارے ذہن کے اندر جواب آتا ہے ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جواب یہی ہے، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر عقل کل ہوتی تو سوال یہ ہے کہ پھر رب نے ہدایت کے لیے قرآن کو نازل کیوں کیا ہے؟ رب نے پھر ہدایت کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا کیوں ہے؟ رب نے ہدایت کے لیے حدیث اور سنت کے نظام کو قائم کیوں کیا؟ تو ہمیں ہدایت اور رہبری اور رہنمائی اپنی عقل و خرد سے نہیں لینا ہے، اپنی ذہانت و فطانت سے نہیں لینا ہے، اپنی سوچ اور اپنی فکر سے نہیں لینا ہے، ہمیں رہبری اور رہنمائی لینا ہے تو ہمیں محبوب کریم علیہ السلام کے در اقدس سے لینا ہوگا۔ اسی محبوب کے در اقدس سے ہمیں قرآن کی رہنمائی بھی ملے گی، اور اسی محبوب کے در اقدس سے ہمیں سنت اور حدیث رسول کی رہنمائی بھی ملے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔